بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ٹی وی کے سامعین و ناظرین، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایران کا ایک شہر ہے نیشاپور اور افغانستان کا ایک شہر ہرات، اس کے درمیان ایک علاقہ ہوا کرتا تھا جہاں کے بادشاہ کو ایک وزیر جو کہ شریف النفس بھی تھا اور ظاہر و باطن میں بادشاہ کا بڑا خیر خواہ تھا۔ اس کی کوئی حرکت اچھی نہ لگی۔ بادشاہ نے اس وزیر کو جرمانہ بھی کر دیا اور سزا بھی دے دی۔ بادشاہ کے تمام وزیر اور مشیر اس وزیر کی اچھائیوں سے واقف تھے، اس کے احسانات سے بھی واقف تھے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے رہے اور اسے سزا تو بڑی دور کی بات تھی کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ بادشاہ کی جانب سے لگائے گئے جو الزام تھے وزیر ان سے بری ہو گیا، مگر کچھ الزامات ایسے بھی تھے جن کی سزا اسے مل گئی اور اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس وزیر کو کسی دوسرے ملک کے بادشاہ نے خط لکھا۔ خط میں وہ بادشاہ لکھتا ہے، ذرا غور کیجیے گا، کہ تیرے ملک کے بادشاہ نے تیری قدر نہیں کی، اگر تو بہتر جانے تو ہماری جانب دیکھ، ہم تجھے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، وہ عزت دیں گے جس کا تو حقدار ہے، ہم تیری آمد کے منتظر ہیں اور ہمیں اس خط کا جلدی جواب دو۔ وزیر نے یہ خط پڑھا تو اسے خطرے کا احساس ہو گیا، تو اس نے خط کی پشت پر ایک جواب لکھا، بہت ہی مختصر سا جواب، اور خط قاصد کے حوالے کر کے اسے جلدی بھیج دیا۔ اس لیے بھیج دیا کہ بادشاہ کو اگر پتہ چل گیا تو پھر کوئی نیا فتنہ فساد کھڑا ہو جائے گا۔ اچھا، جو ملازم تھے وہاں پہ پہرے دار کھڑے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے بادشاہ کو اس بات کی خبر دے دی کہ بادشاہ سلامت، اس تمہارے وزیر نے جس کو تو نے سزا دی ہے، اس نے دوسرے ممالک کے بادشاہوں سے کیا کہتے ہیں خط و کتابت شروع کر دی ہے۔ اچھا، بادشاہ کو یہ بات سن کر غصہ آ گیا، اس نے انکوائری شروع کروا دی، ان قاصدوں کو بھی گرفتار کر لیا اور خط بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اچھا، جب خط وزیر کا جو تھا وہ پڑھا گیا، جو بادشاہ کی جانب سے آیا تھا خط وہ پڑھا گیا، تو اس پہ وزیر کا ایک جواب لکھا تھا، بڑا خوبصورت جواب ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ کہتا ہے کہ آپ کا حسن ظن میری حیثیت سے زیادہ ہو گیا ہے، میرے لیے آپ کی اس پیشکش کو قبول کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ساری زندگی اسی بادشاہ کے ٹکڑوں پر پلا ہوں اور اس کے دل میں میرے لیے اگر کوئی معمولی سی رنجش پیدا ہو گئی ہے تو میں اس کے گزشتہ تمام نعمتوں کو کیسے بھلا سکتا ہوں اور اس سے کس طرح بے وفائی کر سکتا ہوں۔ جو ساری زندگی مجھ پر مہربان رہا ہے وہ آج مجھ پر سخت ہو گیا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب وزیر کا یہ جواب پڑھا تو بہت خوش ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے قید خانے سے اس کو رہا کر دیا اور انعام و اکرام سے بھی نوازا، معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ خواہ مخواہ اتنا ظلم کر دیا ہے، ظلم تیرے پر بنتا نہیں تھا۔ وزیر نے کہا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو ہے یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا کہ مجھے تکلیف پہنچے گی، یہ تو اچھا ہوا کہ یہ تکلیف تمہاری ذریعے سے مجھ پر آئی ہے، کیونکہ تمہارے بہت سارے احسانات ہیں مجھ پہ۔ اچھا، بابا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس حکایت سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی ہم پہ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار خوشیاں دی ہیں ہمیں، بے شمار چیزیں عطا کی ہے، کھانا پینا، آنکھ ناک کان دل، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اچھا، جب اس کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتا رہا ہے پہلے بھی۔ اگر چھوٹی سی کوئی آزمائش آ گئی ہے، کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اس میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم صبر کریں، نہ کہ ہم شیطان کے راستے پہ چل پڑے اور دوسرا بادشاہ تلاش کرنا شروع کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کی نعمتوں پر صبر کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بڑی خوبصورت سی تلقین کی ہے شیخ سعدی شیرازی نے صبر کے متعلق۔